اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک سوسائٹی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک قاضی اور جج کی زندگی میں سم ٹائم ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور امپاسبل نظر آتا ہے۔ دراصل اسی طرح کے کیسز اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ جج کتنا باصلاحیت اور انٹیلیجنٹ ہے اور کس بلند مرتبے پر فائز ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے دو تاریخی عدالتی فیصلے سنیں گے۔ وہ فیصلے جو کسی طور پر حل ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ فیصلے جنہوں نے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کیا اور آزمائش میں پھنس جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ چنانچہ ناظرین، ایک شخص اپنے چند دوستوں کے ساتھ کسی سفر پہ گیا۔ اس کے دوست واپس لوٹ آئے، مگر وہ واپس لوٹ نہ آیا۔ اس کے گھر والے بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اس کے دوستوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے گھر والے یہ معاملہ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں لے گئے اور آپ نے پوچھا کہ قتل کا کوئی گواہ ہے؟ چونکہ قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، لہٰذا مزید آگے پروسیڈنگ ہو نہیں سکی، تو لہٰذا اس کے گھر والے اس معاملے کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی بارگاہ میں رہ گئے اور ساری بات عرض کر دی کہ قاضی شرح نے ان سے یہ کہا۔ ان کی ساری باتیں سن کر آپ نے قاضی شرح کے طرز عمل پر سب سے پہلے تو ایک بطور کہاوت ایک شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ 7 چادر میں اونٹوں کو کنواں پر لایا اور خود چادر تان کر سو گیا۔ ایک کاش کوئی سعد کو بتائے کہ اے سعد، اونٹوں کو اس طرح پانی نہیں پلایا جاتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عربی کہاوت کہی جس کا ترجمہ ہے کہ جانوروں کو پانی پلانا ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو کسی گھاٹ وغیرہ سے پانی پلایا جائے۔ پھر آپ نے اس شخص کے تمام دوستوں کو الگ الگ کر کے بلایا اور ان سے مختلف سوالات پوچھے، تو ان کے جوابات مختلف نکلے، ڈیفرنٹ نکلے۔ پھر آخر انہوں نے یہ مان ہی لیا کہ واقعی انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بطور قصاص ان سب کو بھی قتل کر دی۔ بعض معاملات تو ایسے بھی ہیں جن میں آپ رضی اللہ عنہ کی مدد کے بعد فاروق اعظم نے لوگوں کے سامنے آپ کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ لولا علی لا ہلک عمر، یعنی علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک بار امیر المؤمنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایسی عورت پیش کی گئی کہ جس کے یہاں ایک نہایت ہی عجیب بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کے باڈی پارٹ یعنی اپر باڈی میں 2 بدن، 2 پیٹ، 4 ہاتھ اور 2 سر تھے، جبکہ لوور پارٹ میں 2 رانے، 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں عام انسانوں کی طرح تھے۔ گویا اوپر حصے کے اعتبار سے وہ 2 جسم اور نچلے حصے کے اعتبار سے ایک وہ عورت اپنے ہسبینڈ سے میراث یعنی جائیداد میں بچے کا جو اس کا باپ تھا حصہ طلب کر رہی تھی، مانگ رہی تھی۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے اس فیصلے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا، ڈسکشن کی، مگر اس کا کوئی فروٹفل سولوشن نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو آپ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس مسئلے کے حل کے لیے بلایا۔ جب آپ کے سامنے کے لیے اس مسئلے کو بیان کیا گیا تو آپ بھی بہت حیران ہوئے، لیکن آپ نے اسٹیپس میں اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ سب سے پہلے فاروق اعظم سے عرض کیا کہ آپ اس بچے اس عورت کو یہیں روک لیں اور جو ان کی ضروریات وغیرہ کا سامان ہے وہ سبھی منگا لیں۔ ایک خاتم بھی ان کے لیے مقرر فرما دیا جو ان کے اخراجات وغیرہ کی ترکیب بنا دے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا اور وہ اس عورت کا عجیب سا جو بچہ تھا اب وہ جوان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی میراث، اپنی جائیداد میں حصہ مانگا۔ مولا علی نے اس کے لیے بھی ایسے ہی سرونٹ مقرر کر دیا جو ان کی ماں کی طرح ان کی خدمت کرے۔ پھر کچھ ٹائم بعد ان دونوں جسموں سے ایک میں نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو فاروق اعظم نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ اب کیا کرے، کیونکہ دونوں جسموں کی مختلف خواہشات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک بہت حلیم اور نہایت ہی عزت والا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دونوں بھائیوں میں ایسا معاملات پیدا کر دے کہ ایک بھائی نکاح کے بعد کے معاملات کرے اور دوسرا بھائی اسے دیکھے۔ ضرور نکاح کے خواہش کرنے والے جسم کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا آپ 3 دن تک اسے بہلائیے۔ ان قریب اللہ پاک ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا دے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مزید پریشانی بڑھ گئی کہ بعض لوگوں نے
اس مردہ جسم کو کاٹنے کا مشورہ دیا، لیکن فاروق اعظم نے اس سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اب تو معاملہ بہت آسان ہو گیا، مردہ جسم کو غسل و کفن دیا جائے اور مردہ جسم کو خادم اٹھاتا رہے اور دوسرا بھائی اس کی مدد کرتا رہے۔ جب 3 دن بعد مردہ جسم خشک ہو جائے تو اس خشک حصے کو کاٹ دیا جائے، اس طرح زندہ جسم کو بھی کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے مردہ لاش کی تکلیف زندہ کو تکلیف دے، مگر میں جانتا ہوں اللہ پاک اسے بھی 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رکھے گا۔ لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور واقعی پھر دوسرے لڑکے کا بھی 3 دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس عجیب و غریب مسئلے کے انوکھے فیصلے کے بعد امیر المؤمنین فاروق اعظم نے مولا علی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کی کیا ہی بات ہے، اب تو ہر مشکل کو کھول کے رکھ دیتے ہیں اور ہر حکم کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔